ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے دوستو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو اور بزرگوں، آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور عرب کی سرزمین پہ نازل کیا. دوسرے اللہ تعالی نے انسان کو سب سے پہلے سب سے شروع میں آپ کے یہاں بولتے فرسٹ ورڈ جی، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کلام، سب سے پہلا خطاب، سب سے پہلے انسان کے کان میں گوشت گزار اللہ پاک نے کیا کیا؟ قرآن. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرآن سے ہماری دنیا کو بھی جوڑ دے اور اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے ذریعے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. قرآن سے کٹ کر کے یا اللہ کاٹ کر کے ہمیں دنیا میں بھی نہیں رکھے اور آخرت میں بھی نہیں رکھے. آج کے خطبے میں ایک موضوع یہ بھی آیا کہ اصلاً خطاب تو یہ عرب کو ہے کہ جن کے گھر میں خدامائیں رہتی ہیں جی، جس کو آپ لوگ بولتے ہاؤس میٹ بولتے. خیر بھائی، جس کو اللہ نے دیا ہے رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات سے چوکنا بالکل رہیے، غفلت میں نہ رہیے کہ کہیں صبح اٹھ کر کے آپ کے بچے بھی نہیں سمجھ میں آئی، بات نہیں آئی نہیں آئی سمجھ. صبح اٹھ کے یہ کیا کون کرتا ہے اور بچے کو بھی مسلمان کے سکھاتا ہے یا سکھاتی ہے. کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. بھولا نہیں، فخر کرتا ہے. بھولنا تو بھائی صاحب اوپر قدیم زمانے میں تھا. بلال، کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھولنا نہیں ہے. ابھی فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا زیب کھول کے اونٹ کی طرح پیشاب کرتا ہے اور قرآن نہیں پڑھ کر کے انگلش میں ٹاکنگ کرتا ہے. جی ماڈرن ہو گیا یا بدماش حرامی ہو گیا؟ جی ہاں، ہنسیے مت روئیے. دیکھو دوستو، آپ کی اس مسجد میں ایک شخص ہاتھ اٹھائے، میں اس کو 1000 بھیک مانگ کے میں انعام دوں گا. مر جاؤ تو کہو کہ ٹھیک ہے، قرآن ذرا کے بجائے کہو کوئی انگریزی کی کتاب ذرا اخبار مخبار پڑھ کے اس کو بخش دو. ارے ظالمو،
मरने के बाद आपको कुरान बख्शवाए या पूरी जिंदगी में आप अंग्रेजी को सीने से लगाइए? आप मुझे जवाब दीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पढ़ा लिखा दादी नहीं हूं, मैं जज्बाती मुसलमान। ये पूरी जिंदगी जुड़े रहे गैर की लोगत से और गैर की तहजीब से, गैर के मुआशरे से, और मरने के बाद मेरे जैसे बेवकूफ मौलवी को का कुरान पढ़ो। इसलिए मखदूम भाई को पूछो, मैं नहीं जाता हूं कुरान खाने। पूरी जिंदगी बिरयानी खाई उसने और पिछले के दिन जाऊं मैं पढ़ने। इतना सस्ता मौलवी मैं नहीं हूं, मैं भी पठान हूं बेटा। हाँ, वो पठान नहीं जो बिरयानी खाने वाला है। ये पूरी जिंदगी जुड़े रहे किससे? गैर से। मोहम्मद से कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आज का नौजवान बोलता है मौलाना इस्लाम हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। तो बेटा ठीक है, तेरी जहन्नम में अगर इस्लाम रुकावट है तो तू खुशी से जा जहन्नम में। मैं क्यों पढ़ूंगा तेरे लिए कुरान? मैंने कोई ठीका पट्टा लिया हुआ है आपका? बोलिए। तो आप आज के बाद तय कर लीजिए कि रोजाना थोड़ा सा कुरान जरूर पढ़ोगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ना गुलजार? पढ़ते माशाअल्लाह रोजाना। मैंने पिछले से पिछले दिन में भी शायद कहा था आप लोगों को, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि फजर की नमाज में आकर के पहला कलाम आपका कुरान करीम हो। सुबह उठने के बाद बुलेटिन सुलेटिन न देखा कीजिए। आप लोग बोलते हैं मुझे साहब बुलेटिन देखता हूं। बुलेटिन को उर्दू में क्या बोलते हैं? हेडलाइन, अनावीन देखता हूं। है मौलाना, फजर के बाद बुढ़ा निकलेगा मेरे जैसा, इंडिया पाकिस्तान में देखा मैंने, मस्जिद से निकलेगा और पहला काम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अखबार में होता है और वो लेकर के बैठ जाएगा। तो मरने के दिन भी रोजाना खरीद टाइम्स वाले को कहो कि इसकी कब्र पर एक अखबार रख के छोड़ जाया करे। ये मौलाना जी है कि नहीं? मस्जिद से निकलते ही, अरे नहीं दोस्तों, अपनी जिंदगी को अल्लाह के कलाम से जोड़ो, उस वही रब्बानी से जोड़ो कि जो मोहम्मद पे नाजिल होती थी। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 70,000 मलाइक नबी अकरम को हिसार में ले रहे थे। कितने? 70,000 फरिश्ते नबी अकरम को हिसार में ले लेते थे। और फिर अल्लाह पाक ने क्या कहा? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीन। ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतनी जबरदस्त ताकत का मालिक फरिश्ता आलम मलकूत में, आलम अम्र में, या तो अल्लाह का की ताकत है, वो किसी का मोहताज, वो जिब्राईल का मोहताज, लेकिन उसके बाद अगर किसी को ताकत है इस कायनात आलम में तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को है। ऐसा फरिश्ता आता है, लेकिन 70,000 बॉडीगार्ड नबी अकरम को हिरासत में लेते हैं। फिर वही इलाही आती है, फिर वही और सुनो उसकी हिकमत बता देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, मौलाना गलती हो तो बताइएगा, मेरी तंबीह कीजिएगा, मैं भी एक तालिब इल्म हूं। नबी बिलाल गौर से सुन ले, नबी अकरम को 70,000 मलाइका ने हिरासत में लिया। क्यों लिया? ताकि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक के लिए जो कुरान करीम के अल्फाज मोहम्मद के दिल पे नाजिल कर रहे हैं, इसमें इतनी ताकत पैदा कर दिया जाए कि मोहम्मद दुनिया से चले जाएं और उनका उम्मती कोई भी कहीं पे कुरान पाक पढ़े तो वो 70,000 फरिश्ते की मलकूती ताकत, फरिश्ते तो न है, हर कारी कुरान की हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आए तो दोबारा दोहराऊंगा। समझ में आ गई तो चलो आ गए, कराची वाले की समझ में आ गए। समझ गए दोस्तों या नहीं समझे? मिर्जा भाई समझ गए? नहीं समझे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70,000 फरिश्ते घेरे में लेते। इसका दो मकसद होता था।
کیا کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کا، اعزاز کا، رتبے کا، مشرکین کے شکوک و شبہات کا، سب کا رد تھا. تفصیل میں مت لے جاؤ مجھے. آسمان سے وحی آ گئی اور لانے والا کون ہے؟ میں نے بھی بتا دیا. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. امین ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کیا ہے. یہ رد ہے سینہ پیٹنے والوں کا. پیٹتے رہو تم. وہ بولتے 40 پارہ قرآن ہے، 10 تو بکری کھا گئی آج سے. رضی اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا نہیں امین، اللہ اکبر، اللہ پاک کریں امین، یہ کریں کھائیں. اب اللہ کی مانوں یا ان کی مانوں؟ پاکستان والوں بولو تو کیوں مانتے ہو ان کی؟ یہ سینہ کوٹنے والے کہتے ہیں امین نہیں، کھائیں نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ کرائے امین. تو اللہ کی مانو یا ان کی؟ تو کیوں نہیں اللہ کی مانتے؟ یہ مر کر کے کہاں جائیں گے؟ یہ میں نہیں کہوں گا، اللہ ہی کے پاس جائیں گے. وہی نہیں پوچھے گا ان سے کہ میری تو نے کیوں نہیں سنی، میری کیوں نہیں مانی. اچھا بھائی چلا گئے، حکمت سمجھ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 کی معیت میں لاتے تھے قرآن پاک. اس کا ہم کو کیا ریزن ملا، ہم کو کیا فائدہ ملا؟ سن لیجیے غور سے. یہ کسی عارف طب کی بات ہے جو اہل مشاہدہ لوگ ہوتے. صرف الفاظ پر نہیں بھاگنا چاہیے. آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہے، الفاظ پر بھاگتے اور معانی کو، اخروٹ کے چھلکے کو لیا اور مغز کو پھینک دیا بندر کی طرح. بندر بھی بڑا عجیب ہے. تو رسگلہ بھی دے دے بیٹا تو اس کو بھی چھیل کے کھائے. رسگلہ بھی بندر چھیل کے کھاتا ہے. عجیب بیوقوف ہے. تو آپ لوگ بھی رسگلہ کو چھیلنے کی کوشش نہ کیجیے. تو نبی اکرم پر وہی نازل ہو گئی. قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس کا فائدہ کیا ملا؟ ایک تو یہ کہ سارے شکوک و شبہات ختم کیے. قیامت تک ہر مومن وہ بڑا غوث و کتب ہو، ابدال ہو، اخیار، ابرار، متقین، صالحین، کسی بھی زمرے میں ہو یا میرے جیسا فاسق و فاجر ہو، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے وقت 70,000 فرشتے کی ملکوتی طاقت سے جو حفاظت ہوا کرتی تھی وہ ہر قاری قرآن کو قرآن کی برکت سے قیامت تک ملے گی. میں نے تعبیر بدل لی آپ کے سمجھنے کے لیے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا کوئی مائی کا پوت کھڑا ہو جائے اس مسجد میں، کتنا غم میں مبتلا ہو، اور وہ ذرا قرآن کھول کے پڑھے وہاں پر، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے مکرانی ہو یا ہندی ہو یا تامل ہو یا تیلگو ہو، 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد وہ محو ہو جاتا ہے تلاوت میں، اس پر کوئی بھی خیال کا حملہ. یہ دلیل ہے کہ وہ ملکوتی قوت جو رب ذوالجلال نے محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، محمد کے صدقے اور وسیلے میں ہر امتی قاری قرآن کو قیامت تک ملے گی. خان صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کتنے غمگین ہو، قرآن پڑھنے لگیے تو پھر سب غم جی نہیں، جتنی دیر پڑھیں گے اتنی دیر کوئی وسوسہ نہیں آتا. دیکھو نماز میں آتا ہے، حتیٰ کہ نماز قرآن میں بھی پڑھو، نماز میں بھی قرآن پڑھو، ہو سکتا ہے خیال آ جائے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھ کر کے پڑھو. تجربہ کر لو. آج اب میں یہی ہوں دبئی میں. خالد بھائی آپ مجھے فون کر کے بتائیے مول صاحب آپ نے غلط کہا. جی کیوں؟ اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تم ہم کلام ہوتے ہو رب ذوالجلال. تو جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی تو بیٹا کوئی آئے گا؟ کوئی ہے ان کے مقابلے میں؟ قل هو اللہ، قل هو
واللہ احد، اللہ لم یلد ولم یکن لہ، چل بابا آگے چل. تو اللہ پاک نے کہا الرحمن علم القرآن. تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے تخلیق کو یعنی پیدائش کو، غور سے سن لیجیے، تخلیق کو پیدائش کو عالم امر میں، عالم یعنی اپنے پاس جب اللہ پاک نے یہ طے کیا کہ انسان کو وجود کائنات عالم میں میں دوں گا یا انسان کو میں دنیا میں لاؤں گا، ہائے میرا اللہ، ہائے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے توریت نہیں پڑھایا، انجیل نہیں پڑھایا، زبور نہیں دیا، صحف موسیٰ نہیں دیا، صحف ابراہیم نہیں آیا. انسان کو بطور انسانیت اللہ نے کوئی چیز دیا تو وہ قرآن دیا. اللہ نے کوئی چیز دی تو کیا دی؟ قرآن. وہ قرآن ہی تو کہتے ہیں، ہم تھوڑی نہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن. سب سے پہلی چیز تخلیق کے بعد ابن آدم کے جو اس کو سکھلائی گئی وہ قرآن ہے. وہ اور سن لو یہیں پر ایک مسئلہ اور چھوٹا سا، کہ جب اللہ نے پہلی چیز قرآن سکھلائی تو آخری میزان میں بھی حساب قرآن کے میزان پر ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ نے پہلی چیز کیا سکھائی؟ قرآن سکھا دیا. تو قیامت میں بھی قرآن ہی کے قانون کے تحت انسان کا حساب ہوگا کہ حل حلل حلالہ، کہ کیا اس نے حلال کو حلال جانا، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانا، واجتنب عن المعاصی، گناہ سے بچا، وامتثل الاوامر، اللہ کے حکم کو مانا. اللہ کے قرآن میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کا آپ کان کھول کے سنیے، وہ صرف مجھ سے ہی سوال نہیں ہوگا. آپ میں سے جتنے سرجن بیٹھے ہوئے ہیں ہندی زبان میں، جتنے منوش بیٹھے ہوئے ہو، جتنے مائی کے پوت بیٹھے ہوئے ہو، 30 پارہ قرآن کی ایک ایک آیت کا آپ سب سے سوال ہوگا. آپ سمجھتے صرف مودی صاحب ہیں بریانی کھائیے آپ اور پیچھے ہم، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف کس کا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اور سنو، ہم حدیث کوئی نہیں پڑھیں گے. تم کو بخار لگے گا بخاری کا، یہ بڑا بخار لوگوں کو لگا ہوا. بخاری شریف کی روایت ہے، ضعیف حدیث ہے، قوی ہے، خود ضعیف اور روایت چاہیے قوی. بچے کے اوپر لاد دو 5 من تو مرے گا خالد بھائی اور زندہ رہے گا. ان لوگوں کو بدعملی کے لیے شیطان نے کہا بخاری شریف کی روایت لاؤ. ارے سنو، میں نے کل ایک سلفی کی ٹوپی اتار دی. میں نے سنو سنو، امام بخاری کے لیے امام مسلم نے نقل کیا ہے، خود ان کی بخاری میں ہے. کتنی حدیث مولانا بخاری میں؟ 5000 سے زیادہ. سنو، بخاری کہتے ہیں ہر روایت کو بخاری میں لکھنے کے لیے زمزم کے پانی سے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر ایک حدیث بخاری کی لکھی. میں نے کہا بابو یہ تو خود بخاری نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کی کون سی دلیل ہے کہ یہ التزام مالا یلتزم امام بخاری نے کیا؟ یہ کام کیوں کیا؟ اس پر کوئی دلیل لاؤ بخاری سے. استغفر اللہ. میں بہت ہی دوسرے ذہن کا آدمی، الجھتا نہیں ہوں، لیکن جو الجھتا ہے اس کو میں الجھا دیتا. پھر میں نے دوسرا سوال کیا. آج کل یہ بڑا فتنہ ہے خالد بھائی، بڑا فتنہ ہے. میں نے کہا سنو، پوری نماز تکبیر تحریمہ سے السلام علیکم تک بخاری سے ثابت کر دو، پوری زندگی کی غلامی لکھ دوں گا.
अब मैंने कहा सबसे पहला मसला, मैंने अभी नमाज पढ़ाई है, जोर से कहा, आपने कहा लाओ रिवायत, एक माई का फूट मैं नौकरी गुलामी लिखता हूं उसको, एक रिवायत लाओ कि ये हदीस से साबित कर दो कि इमाम कहे अल्लाह अकबर बेरफी सौत और मामून कहे बेखफजी सौत, इस पर एक रिवायत लेकर के आओ। ऐसे ही है खामखा के लिए बेचारे तबलीग वाले शराब की भट्टियों से, जिना के अड्डों से, किमारबाजियों से उठा उठा के लाते हैं दावत के साथ, मस्जिद में नमाजी बनाते हैं और ये मिल जाता है, इसको सलफी बोलता है, वो फजाइल अमान में तो सब रिवायत ज़ईफ है ले, और जाके दाढ़ी कटवा देता है, बेनमाजी बनवा देता है, कहता है मैं बुखारी शरीफ पर अमल कर रहा हूं। इसका बेड़ा गर्क हो जाए। ज़ईफ रिवायतों पे लोग अमल कर करके अल्लाह के वली बन गए, और इसको कमी रिवायत चाहिए। खालिद भाई क्या चाहिए? देखो मैं आपके साथ नहीं आता हूं, लेकिन दिफा आपका करता हूं, गुलाम आप ही का हूं। ये ना समझिए कि मौलवी साहब हमारे एमपी है, नहीं, दलाइल में कोई आपको नहीं छोड़ूंगा मैं, जहां आप पे कोई टीचर उठाएगा ज्ञान दे दूंगा, मुश्किलात से निकाल दूंगा। अच्छा भाई चलो अस्तगफिरुल्लाह तो दूसरी बात होगी, लाहौल वला कुल्ला अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो यार, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, क्योंकि मेरा काम उधर भी काटना है और इधर भी काटना है। ये मुजाहिद दो रुखी तलवार इस्तेमाल करता है, लशलेश रहना चाहिए, कभी भी गाफिल नहीं रहना चाहिए। अच्छा भाई सुनो, तो अल्लाह एक नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, अल्लाह का नाम अल्लाह है और अल्लाह के सिफाती नाम बेशुमार है कुरान में, तो लफ्ज रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बस एक लफ्ज पढ़ोगे, अर्रहमान फिर आया रहीम। तो अल्लाह पाक ने अपनी हम्द खुद की, अपना इसमें आजम बताया, और इसमें आजम बताने के बाद जो अल्लाह के नाम से, सुनो गौर से, जो अल्लाह के नाम से अल्लाह की सिफत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब थी, अल्लाह ने पहले उसका तस्करा कर दिया सूरह फातिहा में। समझ में आई बात? आगे नहीं समझ में? अल्लाह ने कहा हमद अपने लिए तारीफ कर दी, अल्लाह ने अपना नाम बताया, मेरा नाम इतना आसान, इतना आसान। क्या नाम है भैया आपका? खलील अहमद। मैं इनको कहूं खलील अहमद क्या हाल है, तो कहेंगे मौलवी साहब बहुत बदतमीज आदमी है। हाँ यहां पर नहीं, बाहर जाके कह देंगे कि देखो मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी सफेद दाढ़ी है, मैं कराची वाला हूं, इनको पता है कि मैं दिल्ली से आया हूं, कम से कम मौलवी साहब खलील साहब ही तो कह सकते थे। तो आदमी दुनिया में जितना बड़ा मनसब का होता है, उसके 17 लाइन अलकाब हजरत मौलाना अलहाज अल मुफस्सिर अल मुहक्किक अल मुदस्सिक अल फुलाना अल फुलाना अल फुलाना अल फुलाना हजरत मौलाना समीन अशरफ साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातहू। और मौलाना तकी उस्मानी ने लिखा है दुनिया मेरे आगे में कि मैं गया बरोनाई, तो जब कभी भी बरोनाई के हाकिम का किताब में लिखा है, भाई मुझे मैं सियासी आदमी नहीं कहा, जब भी उसका नाम आता तो 2 सतर पहले और 2 सतर बाद में अलकाब आता। वो मौलाना ने लिखा है, देख लेना किताब में, कि सुन के मेरे सर में दर्द हो गया, यानी आधी कॉन्फ्रेंस का वक्त सिर्फ उसके अलकाब में गुजर गया जी। और कहिए तो अल्लाह, हाय अल्लाह, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह। सुनो कायनात आलम में सबसे बड़े कौन है, लेकिन कोई अलकाब का मोहताज अल्लाह कोई नहीं है। और कहा हर शख्स को जहां चाहो ले लो, पाकी में ले लो, नापाकी में ले लो, औरत ले ले, मर्द ले ले, मस्जिद में ले लो, मंदिर में ले लो, जमीन पे ले लो, आसमान में ले लो, समंदर की तह में ले लो, पहाड़ की चोटी पे ले लो, कहो कितना आसान नाम है, कितना आसान है, कितना आसान है जी। हाँ बुजुर्गान दीन जब किताब में लिखते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालहू, शेखुल हदीस लिखते हैं अम्मन वालहू, मुजद्दिद अल-शानी लिखते हैं अल्लाह का नाम नहीं लेते अदब से, वो लिखते हैं हजरत हक जल्ल मजदहू,
मुजद्दिद साहब को पढ़िएगा, कहीं अल्लाह का नाम नहीं लिखते, इतना डरते हैं अल्लाह के नाम से, वो अजमत है वहां। तो कहा हक जल्ल मजदहू। अच्छा भैया, तो अल्लाह ने अपना नाम ले लिया, उसके बाद अल्लाह के नाम के साथ उसके 99 सिफात में जो सिफत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब थी, या जिस सिफत की बुनियाद पर अल्लाह पाक अपने बंदों पर सबसे ज्यादा करम करेंगे, वो लफ्ज कौन है? ये रहमान। क्या लफ्ज है? इसी नाम की बरकत से अल्लाह पाक आपकी आंख में रोशनी डाले हुआ है। इसी नाम की बरकत से ये कान हमारे सुन रहे हैं। इसी नाम रहमान की बरकत से ये जबान टनाटन बोल रही है। इसी रहमान की बरकत से आप मस्जिद में सर्वसुजूद हो गए आज। इसी रहमान की बरकत से तन्हाइयों में अल्लाह का जिक्र करते हैं आप। जी कौन है वो? रहमान। अच्छा सुनो, अल्लाह ताला का नाम है मुंतकिम, अल्लाह का नाम है जब्बार, अल्लाह का नाम है कहार। जी अल्लाह ताला बुला रहे, कम कम कम, आप कम कम बोलते या कमी बोलते? कम, आप। और मैं अगर खालिद भाई के घर बगैर बोले हुए 10 मेहमान आज लेके चला जाऊं तो कभी यार जी मोदी साहब है यार, न कोई कंफर्म किया, न मैं पड़ोस में रहता हूं और न इत्तला किया और खामखा के लिए लग गए, तो कहेंगे गो 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 गो, जा जा है लुकमान भाई, कहेंगे नहीं कहेंगे? जी। और मैं ईशा में आज अभी 10 ले जाऊं और कल ले जाऊं 20 अचानक खाने के वक्त, अब परसों ले जाऊं 30, तो एक हफ्ते में मकान चेंज कर देंगे, मोदी साहब का दिमाग खराब हो गया, चलिए दूसरी जगह शिफ्टिंग करेंगे। और सुनिए, आज आप किसी बद्दीन को 10 लाइए अल्लाह की अदालत में, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। कल 20 लाइए और खुश होगा, 30 लाइए और खुश होगा, 40 लाइए और खुश होगा, पूरे को ले आइए सबसे खुश होगा। अल्लाह पाक भी कभी कहते हैं आई गो या यू गो। बोल 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 खालिद भाई बोल, बोलते हैं। बल्कि जितने साथी को लाओगे उतने खुश होंगे और तुमको ग्रेड देंगे, प्रमोशन करेंगे। और सुनो, लाने वाले को प्रमोशन हो ना हो, आपका तो हो ही जाएगा, है आपका। अब ये बताओ कि ये सबसे बड़ा प्रमोशन किसको मिल गया? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये प्रमोशन भी उम्मत को मिला लफ्ज रहमान से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो तकर्रुब मिला वो मिला लफ्ज रहमान से। समझ में आ गई बात? तो कुरान ने क्या कहा? अर्रहमान। अब सुनिए, उसूल बता रहे हैं। कहा कि सुनो मेरे बंदो, मैं अल्लाह हूं। अल्लाह का लफ्ज अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह हो, अल्लमल कुरान नहीं कहा। अर्रहमान, मौलाना मदरसे के मौलवी लोगों को कहिएगा कि इसमें अल्लाह ने सिखाया है कि मुअल्लिम को मुशफिक होना चाहिए। समझ में आई बात? गुण की बात बता रहा, ये वो देते हैं, मैं बताता। क्या सिखाया? मुअल्लिम को, कुरान के पढ़ाने वाले को, दीन के सिखलाने वाले को क्या होना चाहिए? निहायत रकीकुल कल्ब, तसव्वुर से बाला तर बच्चों का खैर खां, बेलौस अल्लाह का नाम सिखलाने वाला। जी बेलौस अल्लाह का नाम, ये कहां मिला? अर्रहमान। अर्रहमान, रहमान क्यों कहा? ताकि तुम जब कुरान को पढ़ोगे तो ये समझ के पढ़ो कि मैं मुशफिक का कलाम पढ़ रहा हूं, मेहरबान का कलाम पढ़ रहा हूं, जो बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मांगता कुछ नहीं है, सिर्फ देना ही जानता है, लेना।
لینا 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 اور سنیے ایک حدیث سمجھ لیجیے. حدیث میں آیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ ہمیشہ باعزت ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ، اللہ ہم سب کو دینے والا بنا، اور لینے والا ہاتھ جی حضور نے گندا نہیں کہا، برا نہیں کہا، چونکہ امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، کہا یہ اچھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، یہ اچھا ہوتا ہے. اللہ نے کہا سنو میں بھی دینے والا ہوں، اور میرا نبی محمد بھی ثابت کر دو کوئی مائی کا پوچھ کے محمد نے کہا ہو، ثابت کرو. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو، اس جمعہ نہیں اگلے جمعہ. ارے ہجرت کے موقع پر فدائی ہیں ابو بکر، قربانی میں پیش کیا ہجرت کے لیے. خالد بھائی کیا دیا؟ اونٹنی. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، دوستی اپنی جگہ، فدائیت کے لیے اپنی جگہ، قربانی کے لیے اپنی جگہ، لیکن ہجرت اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اونٹنی بھی محمد اپنی قیمت ادا کر کے سفر کرے گا. ہے روایت میں کہ نہیں بولو، میں آیا تو سارا پڑھتا ہوں آج کل تو دیکھو تو کیا کہا اللہ نے؟ دینے والا ہاتھ، کیا مطلب؟ دینے والا ہاتھ ہمیشہ معزز ہوتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ الرحمن، سننا غور سے کہ کبھی زندگی میں تم کو سب کچھ میں نے دیا، میرے بندے تم کو میں نے سب کچھ دیا، لیکن مخلوق کو خلائق کے سامنے کبھی تجھے رسوا نہیں کروں گا کہ میں نے تجھے دیا، اس لیے کہ الرحمن ہوں میں، اس لیے کہ الرحمن ہوں میں، میرا کام ہی ہے دینا اور تیرا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حدیث میں جی انما انا قاسم، انما انا واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اور وہ تو مجھے دیتے ہیں، وہ مجھے دیتے ہیں. بخاری شریف کی روایت. حضرت بلال کے گھر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، آپ لوگ جس کو جگی بولتے بومبے والے، اور جگی سے بھی چھوٹی جگی تھی، اکیلے بیچارے رہتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ذمہ داری تھی. حضور کے جو مہمان آتے تو ان کا اکرام کی ذمہ داری کس پر تھی؟ سنیے. تو ایک دن حضرت بلال کی جھوپڑی میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا بلال کی جھوپڑی میں کونے میں کھجور کچھ رکھی ہوگی، کتنی ہوگی اللہ کو عالم، اور اس کے اوپر کوئی ڈھکی ہوئی چیز تھی، چٹائی مٹائی بولی سوری جو بھی ہوگی. تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے بلال؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچانک کوئی سفیر آ جاتا ہے، ملک کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ بولتے ہیں بلال ان کا احترام کرو. تو میں نے ان کے لیے، سنیے ذرا غور سے، اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، منور کر دے میرے اللہ. اب بلال یہ کیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ اتنے اکرام کرو مہمان کا، جب وہ اچانک میں کہاں سے جاؤں مانگنے، تو میں نے تھوڑی سی کھجور رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے کاشانے نبوت میں کوئی مہمان آئے گا تو ان کا اکرام کروں گا، تو اس لیے میں نے رکھا ہوا. حضور نے فرمایا بلال یہ جہنم کی آگ یا دھواں ہے. لے بلال نے اپنے لیے کھجور رکھی تھی، اور مہمان بھی مہمان رسول. حضور نے فرمایا سنو، بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی، انفق بلال سن، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ خرچ کر دیا کیجیے. انفق سأنفق علیک، تم جتنا خرچ کیا کرو گے میں اتنا ہی تجھے دیا کروں گا.
सुनो जी सुनो, तुम हमारी सुनो, तुम 1 पैसा दोगे ले ले ले, वो 10 लाख देगा। वो हिंदुस्तान का फकीर ट्रेन में कटा, पाकिस्तान में कटा नहीं मालूम। तो फकीर का इलाका भी एक खास है, तो नहीं बोलूंगा आज, तो नाराज हो जाएगा। लखनऊ से नहीं, लखनऊ कानपुर से गोंडा तक हजारों बेच देते भाई, ट्रेन का डब्बा बेचते। ये डब्बा यहां से वहां तक के लिए 1 महीने के लिए 1 लाख, दूसरा फकीर तब एंट्री कर सकता है, वरना नहीं कर सकता और उसको रोक ही नहीं सकते। खैर उसका होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि बिलाल बिलाल रज़ी अल्लाह ने रोने लगे, सब सदका कर दिया, जो जान ही छुड़ाओ यार, कहाँ इसको रखूं, हालांकि वो अपने लिए नहीं रखा हुआ। अच्छा बाबा, तो अल्लाह पाक ने कहा अर्रहमान, वादा है आज से पढ़ोगे ना सच्ची अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में। अभी 3-4 रोज पहले मेरे पास एक बेचारे बहुत परेशान हाल आदमी आए, तो मौलवी साहब कुछ बता दीजिए। उनका लाखों का माल था, जा रहा था यहाँ से किसी मुल्क में, और सोमालिया में उसकी पूरे जहाज को हाईजेक करके रखा हुआ है, $5 मिलियन मांग रहे हैं, तो बेचारे दे रहे। तो मैंने उनको एक बताया कुरान की एक आयत की, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, इस दुआ को 111 दफा पढ़ो। आपको नहीं बताऊंगा, हर शब्द की नुस्खा नहीं बताना चाहिए, वरना नाकदरी होती है, लोग फिर यकीन निकल जाता है। तो मैंने कहा पढ़ने लगे यहीं पर, तो बेचारे बहुत ही ससुपंज में मुब्तला हो गए। कामुल साहब मुझे तो कुरान पढ़ने नहीं आता है। आप यकीन जानिए, मैंने तस्करा किया दोस्तों से, मैं तो बीमार पड़ गया। मुसलमान अब कहता है मुझे कुरान पढ़ने, अस्तगफिरुल्लाह तो कर दो। महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसे मेरे पास अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हो, और उधर जाके तबलीग का काम नहीं करते हैं। राजस्थान में चले जाइए जी, कितने % लोग मुसलमान। और आजकल जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आए हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को जगाए खैर, जो पढ़वाते हैं कुरान मौलवी मौलाना लोगों से, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए न पढ़ाइए। क्या कहते हैं, बच्चे को फॉर्मेलिटी के लिए मौलाना साहब से कुरान पढ़वा देते। मौलाना जब कुरान खत्म हो गया तो मौलाना को जोड़ा वोड़ा दे करके रुखसत कर देते, ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये होना चाहिए कि मेरा बाबू रोजाना जिस तरह अर्ली मॉर्निंग हमारी वाइफ इसको धक्के दे करके गुस्ल कराती है, कपड़े चेंज करवाती है, मेरी बीवी गैरतमंद क्यों नहीं धक्के दे के उससे कुरान पढ़वाती है। आए नवैद भाई, ड्रेस चेंज करवा देगी, बूट चेंज करवा देगी, जबरदस्ती मार मार के दूध और केला खिलाएगी, लेकिन कुरान। मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा, सादात फैमिली के थे, अभी भी शायद होंगे काबूस अस्पताल में ओमान में। उनकी बीवी बड़ी शान। उन्होंने खुद कहा कि मौलाना ये इतनी सख्त है, सुबह में लाजमन कुरान सूरह रहमान पढ़ के इसको जाना है, और वापस आकर के सूरह यासीन जब तक के नहीं पढ़ लेगा खाना नहीं देगी माई। मैंने कहा बहुत अच्छा कर जी, बहुत अच्छा कर। तो दोस्तों, आपको कुरान पढ़ने नहीं आता है, अब मर जाइएगा तो कहिएगा मौलवी साहब जरा बख्शने के लिए पढ़ दो। ये मौलवी बहुत बदमाश है यार, एक बिरयानी खाने के चक्कर में जाके पढ़ते हैं खाने फिर सच्चे बोलते एक दिन बिरयानी मिल जाएगी यार कम से कम। अस्तगफिरुल्लाह 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 जी, ला हौला वला कुव्वता। तो कुरान पढ़िएगा ना दोस्तों, और जिनको कुरान नहीं आता है सीख लो। क्यों? अब मैं बात खत्म करने वाला हूं, 2 बन गया। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह कमर है, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, ये एक सूरत है। इस सूरत में कई बार अल्लाह पाक ने कहा है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, मैंने कुरान को आसान किया है, इजी किया है, सहल किया है कोई जो नसीहत पकड़े, इसको पढ़े, याद करे, इस पर अमल करे।
شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اور ہمارے عرفاء عالمی اور راسخین نے لکھا کہ چونکہ ہر شخص کی روح کو سب سے پہلا قرآن کس نے پڑھایا؟ یا اللہ، ساری تقریر بیکار گئی۔ ارے الرحمن علم القرآن۔ اے بابا خلیل بھائی، حضرت صحیح ہے، سب سے پہلا قرآن کس نے پڑھایا؟ آپ سب کو سب سے پہلا قرآن کس نے پڑھایا؟ عالم ارواح میں اللہ نے سکھایا، پڑھایا۔ اب صرف اس کو ریویژن کرنا ہے، ریویژن بول کے دہرانا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جی دوستو کیجئے گا۔ تو قرآن آسان ہے کہ مشکل؟ اور سنو، کہو صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات کہی، کہا دیکھ لے جتنا مولوی ہے نا اس کو ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ اس کو کیوں؟ جو فٹافٹ 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 قرآن پڑھتا ہے اس کو، اور جو مشکل سے پڑھتا ہے اس کو لے۔ تو ثواب کے لیے ہم چلے گئے مائنس میں، اور جو مشکل میں پڑھتا ہے وہ چلا گیا پلس میں۔ پلس بولتے خالد بھائی، پلس میں، یا اس کو ڈبل۔ تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ ہم پر زیادہ مہربان نہیں ہے قرآن دینے میں، جو مشکل سے پڑھتا ہے اس کو قرآن کا ثواب دینے میں۔ کیوں؟ الرحمن، یہ بھی علت وہی ہوئی، کیا ہے وہ؟ رحمان ہے، مشکل میں پڑھ رہا ہے اس لیے رحمان ڈبل رحم کر رہا ہے۔ تو مشکل والے کو زیادہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ثواب ہی مقصد ہے تو ڈبل ثواب لے لو۔ مشکل سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ ڈبل ثواب۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ایک تو قرآن کا ثواب اور ایک مشکل کا ثواب، ایک مشکل کا ثواب۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے لوگ وتر کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر کے نفل پڑھتے ہیں۔ یہ روایت بھی بخاری میں ہے بیٹا، بخاری ہی شریف میں یہ روایت ہے۔ جو ان کو نہیں پتا، ان کو تو صرف 4-5 حدیث یاد ہے نا، قرات خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجہر۔ تو برا مت مان نہ، تو پڑھتا ہے ٹھیک ہے، میں بات بتاتا ہوں جی، بس یہ روایت پر بحث کریں گے۔ ان کو پتہ نہیں، بخاری شریف ہی میں روایت ہے کہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، بخاری شریف میں روایت۔ تو شیخ الہند سے کسی نے پوچھ لیا تو شیخ الہند نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا رسول اللہ نے کہ آدھا ثواب ملے گا۔ تو آدھا ثواب تو مل گیا نماز کا اور آدھا ثواب مل گیا اتباع رسول کا، تو برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سنو، کہا جس نے 2 رکعت نفل کھڑے ہو کے پڑھا ثواب تو اس کو پورا ملا، لیکن اتباع رسول سے محروم ہو گیا۔ یہ ہے ولایت۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بہت ساروں سے سر سے گزر گئی، سمجھ میں آئی؟ شادی بھائی نہیں آئی سمجھ میں؟ جو آدمی بیٹھ کر کے نماز 2 رکعت وتر کے پاس پڑھے گا تو حضور نے فرمایا کہ جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو ثواب 50۔ تو شیخ الہند نے کہا کہ 50 ثواب تو نماز کا مل گیا بیٹھ کے، اور 50 ثواب مل گیا حضور کی اتباع کا، تو پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جس آدمی نے کھڑے ہو کے پڑھا ثواب تو پورا بے شک مل گیا، لیکن اتباع رسول نہیں ملا۔ اور قیامت کے دن اصول کیا ہے سنو، ان کنتم، لے دلیل تگڑی ہے۔ بیٹا میں اس موضوع پہ نہیں بولتا ہوں لیکن رکھتا ہوں اسلحہ سب۔ ان کنتم تحبون اللہ، عمل وہی محبوب ہوگا اللہ کے جس میں اتباع رسول ہوگا۔ آئے شیخ الہند تیری صبر کو اللہ نے سے بھر۔ کتنی بڑی گڑ کی بات کہی ہے، واللہ یقین جانو 100 صفحات 200 صفحات کوئی پڑھے گا تو یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی جو چند کلمات میں سمجھا دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے عمل وہی قبول کروں گا جو رسول کے عمل سے تیرا ٹریلی کر جائے، مطابقت کر جائے، بس بس بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ یہ مت دیکھ کے ثواب کم ہے یا زیادہ، اتباع رسول ہے یا نہیں ہے، اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ اچھا بابا بات ختم کرو، نہیں تو بڑی لمبی گفتگو میں تھک جاتا بڈھا آدمی، کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، بغیر حساب سے فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے تو بہرحال دوستو، اللہ پاک نے مانوس کرنے کے لیے بدکایا نہیں جی، جیسے آپ کا چھوٹا منا ہے خالد بھائی، آپ اس کو لے جاتے پڑھانے کے لیے کسی مولانا کے پاس، اور پہلے ہی دن ایک چھڑی مار دیا اس نے، تو پھر کہے گا ماما نہ ماما نہ نہیں ماما نہیں جاؤں گا لے، اور مولوی صاحب پہلے ہی دن اس کو 4-5 ٹافی دے دیں اور ایک لفظ پڑھنے کے لیے نہ کہے بلکہ کھلونا بھی دے دیں، تو دوسرے دن بچہ، تو اللہ پاک نے توفی دیا ہے کہ الرحمن، اور تحفے میں قرآن سے بہتر کائنات عالم میں کوئی تحفہ نہیں، سمجھ گئے بات؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی حکمت ہے یار، واللہ یہ کہا الرحمن، کائنات عالم میں جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قیامت کا دن آئے گا، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بلائیں گے، دعا کرتا ہوں، اور داؤد علیہ السلام ضرور سنائیں گے جی، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں لہن عطا فرمایا تھا، کشش۔ جب داؤد علیہ السلام راستے سے چلتے اور سبحان اللہ کہتے تو اس میں اتنی آواز ہوتی حلاوت کی کہ تمام یسبحن بالعشی والاسراء والطیر محشورۃ کل لہ اواب، یہ سب قرآن میں سورہ صاد میں ہے، تو پہاڑ کے ذرے ذرے ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے، مگن ہو گئے، اتنی اللہ نے آواز اچھی عطا کی تھی، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے آؤ امت محمد، پھر اللہ پاک عرش پر سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، اس کی سورہ رحمان کی اللہ پاک خود ہی تلاوت کریں گے، اور کس کو سنائیں گے؟ تو دوستو تم بھی تھوڑا سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، اسی نیت سے کہ یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ پاک عرش میں عرش پر سنائیں گے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ علی بیٹا سیکھنا پڑے گا، راجستھان میں سب ہندی میڈیم اور مہاراشٹر میں سب انگلش میڈیم اور تیلگو میں سب ادھر بھی انگلش میڈیم ہے، تیلگو میڈیم نہیں ہے لو ہے، ارے نہیں بابا کسی میڈیم میں پڑھو، دنیا میں منع نہیں کرتا، لیکن ہاں اکبر نے کہا تھا، اپنے بیٹا کو لکھا تھا لندن پر شیر دلال، ہاں سنائیے، ہاں پارک میں گھومو، ہاں نہیں، اس میں اگلے میں ہے قرآن کو نہ بھولو، ہاں چار مصرے ہیں، اس میں کہا ہے اکبر نے اپنے بیٹا کو برطانیہ لندن میں پڑھتے ہوئے شیر میں خط لکھا، کہا چرچ پہ جھولو، پارک میں گھومو، فلوٹ کچھ بھی کرو، سب کرو، لیکن اللہ کو اور قرآن کو نہ بھولو، اللہ کو اور قرآن کو۔ دیکھو دوستو کل سے ضرور اس کوشش کرنا، صبح اٹھنے کے بعد دیکھو ہمت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی طاقت قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی دی، انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ آج 12 بجے رات میں یا 2 بجے رات میں پاپا ڈیڈی جب سن جائیں گے تو مائی فرینڈس آن لائن از کمنگ، صحیح بات ہے نا؟ دیکھ لو ہاتھ ملاؤ، کچھ ہے دال میں کالا، دال میں کالا نہیں یار، تجھے نہیں کراؤں دوسروں کو کراؤں یار، تم نے ایک دن نہیں سنا تھا تاریخ ایک بلاغت کی قسم ہے، مخاطب کوئی سنتا کوئی، سب سنتے ہیں، دوسرے کو کہوں گا تو جو چور ہوگا تو وہ تو کہے گا مجھے کہہ دیا مجھے سامنے دلیل، اب تو ساتھ ہے بابا سناتا ہوں،
تو کیا کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب نہیں بولیں گے ڈر سے لوگ نہیں، بے چین رہتا ہے کہ 2 کب بجے، نہیں ٹائم فکس ہے 2 بجے، 2 بجنے کا بھی وہ بے چین، اور دیکھتا ہے کہ اگر نیند بھی آ رہی ہے تو موبائل میں بیل نہیں لگائے گا، وائبریشن تکیا کے نیچے وائبریشن سے جگے گا، اور پھر اس کے بعد شروع اے اللہ میرے دل کی دھڑکن کو اپنی ذات سے جی اے میرے اللہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو صبح میں اگر ہمت کر لو گے تو اٹھنا ہے، ارادہ کر لو گے، ہمت مردہ مدد جی ارادہ کرو کہ کل سے لازمن فجر میں اٹھوں گا، اور اٹھ کر کے وضو کر کے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں لوں گا اور چند الفاظ چند آیتیں پڑھوں گا، تاکہ قیامت کے دن جب میرے نام اعمال کی میزان آ جائے تو ہر دن اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہو۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اے بھیا غلط ہے صحیح ہے؟ ارے بھائیو آپ بے شک میڈیم والے ہیں، نہیں پڑھنے آتا، قل ہو اللہ یاد ہے کہ نہیں آتے؟ تو قرآن لے کر کے قل ہو اللہ ہی کو پڑھ لو، اللہ کی قسم یہ سورج قیامت کے دن ہر صبح میں تمہارے ہاتھ میں قرآن کے ساتھ قیامت لائے گی۔ سبحان اللہ جی۔ ایک صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام بھول گیا، میدان جہاد میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا حضور کے پاس میدان جہاد میں، کہا اس کی نماز جنازہ پڑھی، یا اللہ کیا ہو گیا، کیا بات تھی؟ پوچھا فرشتے سے، تو کہا یہ قل ہو اللہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اور یا رسول اللہ آپ کے سامنے اس کا جنازہ کر دیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو بے شک انگلش میڈیم والا ہے، ہندی میڈیم والا ہے، پورے قل ہو اللہ کی صورت کو دیکھ لے کہاں پر ہے، ہاتھ میں قرآن لو، اس میں کئی عمل آئے گا، ایک عمل نہیں آئے گا، سن لے ہو مراٹھی، ایک عمل نہیں آئے گا، پہلا عمل آئے گا کہ قرآن آپ کے ایک، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پہلے نہیں، انڈیا ٹوڈے، سنڈے میگزین، خلیج ٹائمز، اخبار جہاں جی، اور بمبے کا اردو کا کیا اخبار ہے انقلاب، یہ سب آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کرو گے ہاتھ اٹھاؤ، یہ حمزہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب اس کا ارادہ خراب ہے، سچی اٹھاؤ دل سے اور کہو کہ اے اللہ آپ میری مدد کیجیے، رحمان کو ہی کہو نا یار کہ رحمان تو نے اپنا تعارف رحمان سے کرایا ہے تو میں تجھ سے قرآن مانگتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے ہو؟ ایت الجبار بھی کتنا آسان کام ہے، رحمان تجھ سے میں قرآن مانگتا ہوں جی۔ ایک اللہ والے نے کہا جب بھی قرآن پڑھو، خالد بھائی سن لو غور، کہا جب بھی قرآن پڑھو تو کہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم وفہمنا اسرار الکتاب، نہیں یاد رہے گا، کہ لکھ کے تو دوں گا نہیں، یعنی درود پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہیے اللہم صلی علی محمد، اتنا ہی بول دو، اس کے بعد کہو وفہمنا اسرار الکتاب، اے اللہ قرآن کے رموز سکھلا دیجیے، دیکھو مجھے بھی نہیں یاد رکھتے، دیکھو میرے قرآن میں ابھی بھی رکھا ہوگا، یہ لکھ کر کے رکھے ہوا جی۔ تو رحمان سے کیا مانگو گے؟ رحمان کو کہا کہ اللہ نوکری دلا دیجیے، تو چھوکری دلا دیجیے، تو لائسنس دلا دیجیے، تو گاڑی دلا دیجیے، لائسنس دلا دیجیے، ویزا لگوا دیجیے، اسپانسر دلوا دیجیے، سب ٹھیک، میں منع نہیں کرتا۔ رحمان کو کبھی آپ نے کہا کہ رحمان مجھے قرآن بھی دے دیجیے؟ اٹھاؤ تو ہاتھ، آج جو ابھی کہا ہوگا تو اور چل ٹھیک ہے، ایک تو ملا، ایک تو ملا بھائی، ایک تو ملا جی۔
ٹھیک ہے نا دوست؟ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو کرنے سے عمل کی طرف بھائی تقریر وقریر نہیں ہے دوستوں، بڈھا آدمی وقت گزارتا ہوں، اللہ قبول کر لے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ دوستوں قرآن بڑی چیز ہے، قیامت میں دو ہی چیز سفارش کرے گی اللہ کو آپ کے سامنے، نماز شفاعت نہیں کرے گی، حج شفاعت، کیا شفاعت کرے گی؟ قرآن اور روزہ، جو عبادت کو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی جناب نے بندے کے لیے لڑے گی، شفاعت کرے گی، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گی۔ حدیث کے اندر اللہ سے جھگڑے گی قرآن کہ اللہ میں آپ کا کلام نہیں ہوں، اللہ کہیں گے ہیں، آپ کی ذات سے نہیں نکلا ہوں، جیسے بیٹا باپ کو بولتا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، تو آپ سب کو دیتے ہیں، مجھے کیوں محروم کرتے ہیں؟ پاپا کچھ تو نگاہ کرو، ہیں پاپا بے شک دوسری شادی کر لی آپ نے، چھوٹے چھوٹے منوں کا خیال ہے، لیکن میری ممی کا واسطہ مجھ پر بھی کچھ دھیان دو۔ ایک صاحب اسی طرح آگے کرتے ہیں پاپا کو لے کے کہ پاپا بہن بیوٹیفل شادی کی ہے بھی نہیں جی، ہماری ممی مر گئی تو ہم کو مائنس کر رہے ہیں، لے دیکھو تو کیسا انسان ہے۔ توبہ 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 توبہ، جتنا انسان بڈھا ہوتا ہے اتنا چاہتا ہے مجھے بیوٹیفل ملے، توبہ 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 توبہ۔ ارے بھائی بڑھاپے میں تو اللہ سے دل لگا لیا ہے۔ اچھا بابا، تو روزہ اور قرآن یہ صفات کریں گے، اللہ لڑیں گے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پھر اللہ پاک کہیں گے ہاں تو میرا کلام ہے، میری ذات سے نکلا، چل تیری سفارش قبول جا قرآن نجات دلا دے انشاءاللہ۔ تو پڑھیے گا نا انشاءاللہ، کوشش کرو گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، چند دن چند مہینے کوشش کرو گے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے مولانا عبید اللہ سندھی، وہ بڑے خطرناک عالم پنڈت تھے، پنڈت کیا تھے جی، سکھ ماں مارتی تھی ان کو جوتے سے، تو جوتا مارتے مارتے ایک طرف تھک جاتی تو ماں سے الجھتے نہیں تو کہتے تھے مما ادھر بھی مار لے، اور پنجابی میں بولتے تھے، مجھے نہیں آتی بولی، ادھر بھی مار لے، تو ماں لیکن اللہ کو محمد کو نہیں چھوڑوں گا، تو معافی مانگنا شروع کرتی، مارتے مارتے تھک جاتے تھے، بولتے چل ادھر بھی مار لے، پر ماں اللہ کو محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اتنے بڑے عالم بنے دیوبند میں جا کے، اتنے بڑے عالم کہ شیخ الہند کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کو میرے شاگردوں میں صرف عبید اللہ سندھی نے سمجھا ہے، اور کہا اس کے کلام کو میرے سوا کوئی نہیں سمجھتا جی، تب کچھ بھی نام تھا۔ تو دوستوں کوئی بڑی چیز، آپ ماں کے پیٹ سے مسلمان بنتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تھوڑا سا اس سے تعلق دو۔ ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے بلال بھیا، لوگ یہاں سے جاتے ہیں نہیں، وہ امیگریشن سے کہیں جاتے ہیں چھوڑی جانے کی، سب کچھ لے جائیں گے اور قرآن لا کے میری مسجد میں رکھ جائیں گے۔ ہاں یقین جاننا، ابھی 2 دن 3 دن پہلے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا، اس کے سامنے کی بات ہے، خاتون آئی کہ میں جا رہی ہوں اور مولانا میرے گھر میں 2-3 قرآن ہے، میں چاہتی ہوں مسجد میں، دیکھو یعنی پورے گھر کا پیالی لے گئی، کوپ لے گئی، اگردان لے گئی۔ اگردان سمجھتے ہیں بھیا؟ اگردان کیا؟ اگربتی جلانے والا، اگردان بولتے ہیں اس کو، یہ لے گئی، اور نہیں لے گئی تو لے، یعنی اس کے کنٹینر میں سب کی جگہ ہے، لیکن اگر جگہ نہیں ہے تو کہتی ہے قبر میں بخشوائے گا قرآن۔ بڑے غم سے کہتا ہوں دوستو، تو دیکھو مسجد میں رکھا ہوا ہے لوہا میرے کئی، یہ سب وہی لوگ ہیں جو کناڈا پناڈا چناڈا مناڈا گئے اور قرآن کی آیتیں حالت کے چلے گئے۔ یہ اچھی بات ہے بھیا جی، بولیے تو انا للہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلوات یا اللہ۔ رحمان علم القرآن،
یا اللہ ہم سب کو قرآن کے اسرار کو سکھا دے، الفاظ کو یا اللہ ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب عجم ہیں اور قرآن کے بعض الفاظ بعض حروف بڑے ہی ہماری زبان پر ثقیل ہیں، اے اللہ لیکن زبان کا خالق تو تو ہے، عربوں کو بھی تو نے زبان عطا کی اور عجموں کو بھی تو نے عطا کی، اے اللہ قرآن پاک کو صحیح تلاوت کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ تو قادر مطلق علی الاطلاق ہے، اے اللہ جب تو نے چاہا تو بت خانے سے ابراہیم کو اٹھا کر کے خلت و ملت عطا کر دی، اے اللہ تو نے چاہا تو عمر کو فاروق بنا دیا، الہ العالمین تو نے چاہا تو حضرت وحشی کو صحابیت کا شرف عطا کر دیا، تو نے الہ العالمین جب تو نے جذب کی کیفیت غالب کی تو بلقیس کو بتخانے سے اٹھا کر کے سلیمان بن داؤد کا حالت ایمان میں تو نے بیوی بنا دی، اے اللہ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے، پروردگار عالم ہم بندے عاجز تیری قدرت کو کیا جانیں گے، یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری زندگی کو قرآن سے جوڑ دیجیے، ہماری موت کو بھی قرآن سے جوڑ دیجیے اور ہماری قبر کو بھی قرآن سے روشن کر دیجیے، نام اعمال کو میزان سے قرآن سے بھاری کر دیجیے، اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ جن اداروں میں جن مدارس میں جن خانقاہوں میں جن مراکز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے یا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کی غیب سے حفاظت کا نظم کر دے، اس کی تمام کفالتوں کو غیب سے پروردگار عالم تو اپنی ذمہ داری میں لے لے، اے اللہ کائنات عالم میں کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے نہیں لی ہے، لیکن قرآن میں خود ہی کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے اللہ تو جس طرح تو قرآن کی حفاظت کرتا ہے ہمیں یقین ہے تو صاحب قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان صاحب قرآن ہے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی مال کی آبروں کی عزت کی الہ العالمین ہر چیز کی حفاظت فرما، پروردگار عالم محض اپنے فضل سے آج کے بعد روزانہ ہمیں قرآن پاک کو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب کر دے، فرصت بھی دے دے، توفیق بھی دے دے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے نہ دے، نفس کے غلبے سے اور دباؤ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دیدہ باطن کو قرآن کی آیات بینات سے منور کر دے، یا اللہ ہماری قبر کو بھی روشن کر دے، ہماری آخرت کو بھی روشن کر دے، ہماری اولاد کو بھی قرآن کی برکت سے روشن کر دے، یا اللہ ماں باپ کو بھی روشن کر دے، ہمارے تمام مقتدیوں کو اور ان کی بیوی بچوں کو آل کو اولاد کو الی یوم القیامہ قرآن پاک سے جوڑ کے رکھ، یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں رامپور ٹانڈا سے مدرسے کے سلسلے میں، آپ حضرات ان کا تعاون کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔